السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اسپیشل رمضان کورس کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشرعیہ آن لائن کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا اور اس کورس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو چونکہ ہمارا کورس تو یہ ہے کہ ہم اس کورس میں صبح و شام کے مسنون اذکار اور اپنی روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے حوالے سے مسنون دعائیں سیکھیں گے۔ لیکن چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے مین سبق سے پہلے ہمیں کوئی ایک آیت یا ایک حدیث رمضان کے حوالے سے بھی لانی چاہیے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا رمضان بھی اچھے طریقے سے گزر سکے، ہم اس کا بھی حق ادا کر سکیں، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی حدیث میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف۔ قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي۔ کیا معنی و مفہوم ہے اس حدیث کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کلو عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف، کیا کہا کہ الحسنۃ ایک نیکی، عشر امثالہا اس کا اجر 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی غیر رمضان میں جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اسے ایک نیکی پر 10 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، لیکن اگر رمضان المبارک میں انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر نہیں، بلکہ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک کے برابر اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ رمضان میں کوئی بھی نیک عمل کرنا ایسا ہی ہے، ایک نیک عمل کرنا ایسا ہے جیسے کہ 700 نیک اعمال کیے، سبحان اللہ۔ اس لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، قیام کریں، تاکہ صدقہ و خیرات کریں۔ ہم جو بھی نیکی کریں گے ہمیں اس نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ وہ کیوں؟ کہ قال اللہ عز وجل الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کیا مطلب؟ رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ایک الگ عمل ہے، اور پھر اس مہینے میں نیک عمل کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنا یا پھر قیام کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ایک الگ عمل ہے۔ تو روزہ رکھنے کے علاوہ کے جو باقی تمام اعمال ہیں ان کے اجر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نیکی کرتے ہیں تو 700 نیکیوں کے برابر اجر ملتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ روزے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ اور اس کی وجہ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ انسان اپنی نفسانی خواہشات اور اپنا کھانا پینا میرے لیے ترک کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں پچھلے جو تمام کام ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں،
صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی کام میں ہمارے دل میں ریاکاری آ سکتی ہے، کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے کہ لوگ سمجھے بھی یہ کتنا مالدار ہے، کتنا امیر ہے، کہ کتنی یہ خیرات کرتا ہے، کتنا صدقہ کرتا ہے. یا پھر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو دیکھنے والا سمجھے بھائی یہ بڑا ماہر ہے، بڑا قاری ہے، بڑا یہ بہت زیادہ قرآن سے شغف رکھنے والا ہے، اس کو محبت ہے بڑی قرآن سے، تو بہت یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے ماشاءاللہ سے. دل میں یہ ذرا سا بھی خیال آ جائے تو یہ عمل ریاکاری بن جاتا ہے. لیکن روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان روزہ خاص میرے لیے رکھتا ہے. روزہ رکھنا یہ عمل ایسا ہے کہ انسان اس میں ریاکاری نہیں کرتا، حقیقتاً نہیں ہو سکتی اس میں ریاکاری. روزہ رکھا ہوا ہے نا، آپ اکیلے بھی ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یا اکیلے بھی گھر میں آپ ہوتے ہیں، لیکن آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزہ روزے کو اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے، یعنی کسی سے چھپ کر بھی آپ اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، کسی سے چھپ کر بھی روزے کا احترام آپ بھولتے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان روزہ تو خاص میرے لیے رکھتا ہے، تو بس پھر اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو اس کے اجر کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کتنا اجر ہوگا. سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ 700 گنا سے بھی زیادہ. تو پھر جس کام میں جس قدر اخلاص ہوتا ہے اس قدر انسان کو اس کا اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چونکہ ہماری کلاس کیا ہے، کلاس کا مقصد صبح و شام کے اذکار ہیں، ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ انعام رکھا ہوا ہے نا. تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت 35 کا یہ ایک حصہ ہے. ان المسلمین والمسلمات، یہ آیت ہے نا، تو اسی کا ایک حصہ ہے یہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، یعنی مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. تو پھر کتنا ضروری ہے نا صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا. بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اجر دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس نیکیاں بھی دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی انشاءاللہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے کے لیے جو بھی اذکار ہمیں شریعت نے بتائے ہیں وہ ہم نے سیکھنے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ کچھ اذکار آپ کے سامنے ہیں صبح شام کے حوالے سے. آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان، مطلب آج کی کلاس میں ہم سونے جاگنے کے اذکار پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سونے جاگنے کے اذکار کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں بھی، کیونکہ ہماری کلاس کا یہی مقصد ہے، اور ہم ہر روز 1 یا 2 دعائیں صبح و شام کے اذکار میں سے لائیں گے، اور اسی طرح 1-2 دعائیں ہماری روزمرہ کے روٹین کے کاموں کے حوالے سے ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے نا، یہ آپ سمجھیے کہ یہ آپ کے صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سونے کے اذکار میں بھی شامل ہے. اب یہ آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی میں دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے، رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رات بھر اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو پھر ایسا شخص پوری رات ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح یہ تینوں صورتیں ہیں جنہیں عام طور پر تینوں قل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان تینوں صورتوں کو ملا کر معوذات بھی کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر بیٹھتے تو کیا کرتے؟ اپنے ہاتھوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونک مارتے، پھر یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اور پھر وہ ہاتھ اپنے بدن پر پھیرتے.
سر سے لے کر شروع کرتے، سر پہ پھیرتے، چہرے پہ پھیرتے، اپنے بدن پہ پھیرتے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا. تو پہلے بدن کے سامنے والے حصے پہ پھیرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی جب یہ صورتیں پڑھنی ہیں تو اس سنت طریقے کو بھی ساتھ میں اپنانا ہے تاکہ ہمیں اس کا پورا پورا اجر مل سکے. اسی طرح یہ سونے سے پہلے کی بات ہے. اسی طرح جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو یہ تینوں صورتیں صبح بھی 3 بار پڑھی جاتی ہیں اور شام میں بھی 3 بار پڑھی جاتی ہیں. تو صبح شام کے اذکار کرنے کا وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے پہلے. صبح کا وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہم یہ اذکار کریں گے، اور شام میں غروب آفتاب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے پہلے شام کے اذکار پڑھیں گے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم یہ اذکار اپنے مکمل کریں گے. تو ہم ان کو ایک بار پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو اچھے سے پڑھنا بھی آ جائے، کیونکہ جب ہم الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے نا تو پھر الفاظ غلط ہو جاتے ہیں. تو جب الفاظ غلط ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں نا ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا وہ نتیجہ نہیں ملتا. تو نتیجہ کیسے ملے جب ہم الفاظ کو ان کا حق نہیں دے رہے؟ اس لیے کوشش کریں کہ الفاظ کو کم از کم، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ پوری تجوید لاگو کریں وظائف پڑھنے میں، لیکن کم از کم ایسا ہو کہ الفاظ کے جو مخارج ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے. تو آئیے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ایت الکرسی سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے ہم نے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کے بعد یہ صورتیں ہیں، ان کو بھی کیسے پڑھنا ہے ایک بار ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کی تلاوت نہیں کر رہے. جو ایک مکمل تجوید کے رول ہوتے ہیں نا، وہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تب وہ لاگو کرنے ضروری ہیں. لیکن جب ہم اذکار کے طور پہ پڑھیں تو پوری تجوید نہ بھی لاگو ہو لیکن الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، کم سے کم ان کے مخارج درست ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ الفلق ہے، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سورۃ الاخلاص ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب میں نے سورۃ الناس پڑھی، سورۃ الفلق پڑھی ہے، تو ان سے پہلے میں نے تعوذ پڑھا اور سورۃ الاخلاص سے پہلے میں نے تسمیہ پڑھی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہ دونوں استعاذہ سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی ان صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے. تو جن صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہو ان صورتوں سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، اور جن صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کا آغاز ہو وہاں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے نا تو وہ رات بھر اسے کافی ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان
من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، کہ جس نے بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لی یعنی سونے سے پہلے تو وہ رات بھر اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. کس چیز سے؟ ہر قسم کے شر سے کافی ہو جاتی ہیں. تو آپ کو بتائیں سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت ان کی یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام شب معراج ہوئی، نبی علیہ السلام کو معراج پہ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا تو ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ ملا. اور ان کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے جو کہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے میں جا کے سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے، تو جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے وہاں آخری 2 آیتیں پڑھنے کا حکم ہے جو کہ سنت ہے. تو یہ انسان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتی ہے. اور پھر آپ کے سامنے ایک یہ دعا ہے. اس دعا کا کیا مقصد ہے؟ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو سویا ہوتا ہے پھر وہ آدھی رات کو اٹھتا ہے کسی بھی کام سے، کبھی ہمیں بھی اٹھنا پڑ جاتا ہے نا، واش روم جانا پڑ جاتا ہے یا اچانک سے کوئی کام یاد آ جائے تو بعض لوگ آدھی رات کو اٹھ کے وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں لیکن پھر آپ نے بستر چھوڑ دیا اور دوبارہ جب بستر پر آئے تو وہاں پر لیٹنے سے پہلے آپ اپنی چادر کے پلو سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اٹھنے کے بعد یہاں پر کیا چیز آ گئی ہوگی. اس لیے دوبارہ لیٹنے سے پہلے اپنے بستر کو اپنے چادر کی پلو سے 3 بار جھاڑیں اور پھر دوبارہ لیٹ کر دوبارہ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں. تو ایک بار ہم اس دعا کو بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. کب پڑھنی دعا؟ جب ہم سوئے ہوئے ہیں، نیند سے اٹھ کے کہیں گئے بستر چھوڑ کے دوبارہ بستر پر آئے ہیں تو 3 بار بستر جھاڑیں گے، پھر دوبارہ سونے سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھیں گے. اور پھر ایک دعا یہ ہے ہمارے سامنے، اس میں نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر آتے نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه قال بسمک اللہم احیا و اموت. اور یہ دعا مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، مطلب کہ تھوڑی بہت چینجنگ ہے اس میں. جیسے ایک دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ ان 2 الفاظ کا آگے پیچھے کا فرق ہے، بسمک اللہم اموت و احیا. تو اس طرح ہم کسی بھی طریقے سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ، اور جب آپ بیدار ہوتے یعنی جب نیند سے اٹھتے صبح تو قال تو آپ فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. یعنی جب نبی علیہ السلام رات سونے کے بعد صبح بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے. تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبح بیدار ہوتے ہی اس دعا کو لازماً پڑھنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنے کاموں کا معمول بنانا ہے. دیکھیں ہم نے اپنے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ لوگ یہ تو بڑے دعوے کر لیتے ہیں کہ میں اللہ سے بہت محبت رکھتا ہوں، اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہوں، لیکن اگر ہمارے کام، ہماری باتیں، ہمارے کام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا نبی ان سے کہیں اگر یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں نا تو پھر یہ آپ کی اطاعت کریں تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو کیا کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے پیروی نہ کی، صرف باتوں میں ہی محبتوں کا اظہار کیا، تو پھر ہم اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ کیوں بھلا؟ دیکھیں، دنیا کا کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور وہ آپ سے کہے ہاں بھائی مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں، آپ مان جائیں گے کیا؟ کرے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہ، بات وہ آپ کی ایک بھی نہ مانے، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو پھر وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کر کے ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا، تو پھر وہ تو زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ اس سے محبت کا اگر دعویٰ کیا جائے تو وہ سچا ہو، اس کے بتائے گئے احکام پر عمل کیا جائے، نبی علیہ السلام کی لائی گئی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی زندگی کے کاموں میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو شامل کرنا ہے، تاکہ ہم آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں۔ کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان دعووں میں سچا ثابت کرنے کی، اپنے ان دعووں کو سچا ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔